نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. ہماری گفتگو کا سلسلہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے چل رہا ہے. آج کی گفتگو پچھلی نشستوں کا تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے اور اعلیٰ درجے کا ادب نصیب فرمائے. ایک اہم مرحلے میں مخالفین کی طرف سے مذاکرات کے لیے آئے ہوئے ایک شخص نے واضح ہو کہ وہ مخالفین کی طرف سے تھے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام، آپ کے صحابہ، آپ کے عشاق کی محبت اور ادب کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا. انہوں نے کہا، اور یہ تذکرہ انہوں نے مذاکرات کی نشست کے بعد اپنے خیمے میں جا کر یا اپنے گروپ میں جا کر ان کے سامنے کیا. انہوں نے کہا کہ میں بہت سے بادشاہوں کے ہاں گیا ہوں. میں قیصر روم کے ہاں بھی گیا ہوں اور کسریٰ کے ہاں بھی جانا ہوا ہے. نجاشی کے دربار کا منظر بھی میں نے دیکھا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کی تعظیم کی جاتی ہو جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سرکار کی تعظیم کرتے ہیں. اس نے کہا کہ واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم. میں بلا مبالغہ حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کبھی انہیں حاجت پیش آتی ہے لعاب دہن کے اخراج کی تو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں اسے لیتے ہیں. فدلک بہا وجہہ وجلدہ. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو لے کر مسابقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں کہ مجھے مل جائے، اور جس کو نصیب ہو جائے وہ اپنے چہرے اور جسم پہ اس کو مل لیتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ. جب وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں کہ ایسا کرو تو ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ فلاں کر لے. ہر آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کام کو میں کروں. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی جو گرتا ہے، وضو کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے اور وضو کا جو مستعمل پانی ہوتا ہے،
اس کے حصول کے لیے ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ اس پر شاید قتال تک اتر آئیں، قتال کی نوبت آ جائے، یعنی پانی کے حصول کے لیے انہیں جو کچھ بھی کر گزرنا پڑے وہ کر گزرے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى۔ ہماری مجلس ذکر کے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ آواز کو پست رکھنا یہ عہد مبارک میں تھا، اب اگر ہم اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ انشاءاللہ اس حوالے سے اپنے وقت پہ بات ہوگی۔ انہوں نے گواہی دی کہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی موجودگی میں، ان کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اور وما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، اور ادب کی بنا پر ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میں نے عرض کیا کہ مخالفین کی طرف سے مذاکرات کے لیے آنے والے ایک مذاکرات کار نے اپنے وفد اور اپنے گروپ میں جا کر اپنی ان کیفیات کا اظہار کیا کہ ان کے خدام اور ان کے صحابہ یہ جذبات رکھتے ہیں اور یہ ادب اختیار کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو اظہار توحید کے لیے بے ادبی کو لازمی سمجھتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیا توجیہ کریں گے کہ لعاب دہن کو چہرے پہ ملا جا رہا ہے؟ کیا توجیہ کریں گے کہ وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ کیا توجیہ کریں گے کہ حکم ایک کو دیا جاتا ہے، سینکڑوں بھاگتے ہیں کہ اس کام کو ہم پورا کریں، میں پہلے کروں گا، میں پہلے۔ کیا توجیہ کریں گے کہ حق بات بھی کہنی ہو تو آہستہ کہیں گے؟ ہم نے بدتمیزی کو اظہار حق سمجھ لیا ہے، بے ادبی کو ہم نے توحید کا حصہ سمجھ لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو الفاظ کہے گئے، جس موقع پر کہے گئے، اس اجمال کی مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار نے ایمان اور دین کے حوالے سے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خدام کو تنگ کرنا شروع کیا اور ان کی مخالفت اور ایذا رسانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو پھر اللہ کے حکم سے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے اپنے مولد کو، اپنے مسکن کو، اپنے وطن کو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے چھوڑا، اور آپ کے ساتھ آپ کے خدام نے بھی ہجرت اختیار کی اور مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ہجرت کیے ہوئے 5 سال گزر گئے تھے، یہ 6واں سال تھا اور ختم ہوا چاہتا تھا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ میں مسجد حرام میں ہوں اور عمرہ کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کعبہ کی چابی بھی مجھے حاصل ہو گئی ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے احرام حلق کروا کے کھولا اور کچھ لوگوں نے احرام قصر کروا کے کھولا۔ آپ سب کے علم میں بات ہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور نبی کا خواب حجت ہوا کرتا ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا اظہار فرمایا، حضرات صحابہ بہت خوش ہوئے۔ 6 سال تقریباً ہو چلے تھے کہ بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں ہو سکی تھی۔ بیت اللہ شریف کی کشش اپنی جگہ، مکہ مکرمہ جو ان کا مسکن تھا، ان کا وطن تھا، اس کی کشش اپنی جگہ، اب بے قراری تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس خواب کے بعد تو اب انہیں ایک طرح سے گرین سگنل مل گیا تھا کہ گویا کہ اب حاضری یقینی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے اظہار کے بعد
اعلان فرمایا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آپ میں سے جو چلنا چاہے تو ہمارے ساتھ چلے، اور اطراف کے علاقوں میں بھی اعلان کروا دیا گیا۔ تو لوگ اب اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہو سکتی تھی کہ عمرہ نصیب ہو پھر سرکار کی معیت میں نصیب ہو۔ تو دیوانہ وار لوگ متوجہ ہوئے اور عمرے کی ترتیب بنی۔ ذوالحلیفہ جو کہ میقات ہے مکہ مکرمہ جانے کے لیے ان لوگوں کے لیے کہ جو مدینہ منورہ سے احرام باندھنا چاہتے ہیں۔ ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، اس کو بیر علی بھی کہتے ہیں، اور اس کو میقات مدینہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے بار بار مقبول زیارت نصیب فرمائے، مقبول و مؤدب حاضری نصیب فرمائے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا۔ یہاں پہ ایک بات ہم سمجھ لیں یا یوں سمجھیں کہ سبق دہرا لیں کہ احرام جب باندھ لیا جاتا ہے تو عمرے کا ہو یا حج کا، وہ پھر عمرے اور حج کی تکمیل کے بعد ہی کھلتا ہے۔ عمرے کے جو افعال ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، احرام باندھ کر کے، عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر کے طواف کرنا، سعی کرنا، اور اس کے بعد پھر احرام کھول لینا۔ حج کے مناسک بھی آپ کے علم میں ہیں، وہ مناسک پورا کر کے، یعنی مناسک پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں، اور قربانی کرنے کے بعد پھر حلق کروا کر کے احرام کھول دیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آدمی نے عمرے کا احرام باندھا اور وہ عمرہ نہیں کر سکا اور اس کو احرام کھولنا پڑا، کسی نے روک دیا، نہیں جانے دیا، ظاہر ہے کہ احرام کی حالت میں تو مستقل نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ احرام کے احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو اس کی پھر شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک دم دے کر کے، یعنی ایک جانور قربان کر کے، سر منڈا کر کے احرام کھول دیا جائے اور آدمی عمومی کیفیت میں واپس آ جائے، سلے ہوئے کپڑے پہن لے۔ یہ مفہوم ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے ساتھ ساتھ ہدی کا بھی اہتمام کیا۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو حج اور عمرے کے حوالے سے اللہ تعالی کی رضا کے لیے ان پاکیزہ اعمال کی تکمیل پر ذبح کی جاتی ہیں، اور اس کی عموماً ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اگر چھوٹا جانور ہو تو قلادہ ڈالا جاتا ہے، گلے میں وہ ایک رسی سی ڈال کے اس میں جوتیاں پرو دی جاتی ہیں، اور اگر بڑا جانور ہو تو یعنی اونٹ ہو تو اس کو دونوں جانب سے تھوڑا سا زخمی کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا خون بہہ جائے کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے لیے مختص ہو گیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کا بھی اہتمام فرمایا، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اہتمام فرمایا، اور ترتیب یہی ہوتی ہے کہ بڑا جانور ہدی کے طور پر ایک کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور 7 افراد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدی تھی، یا جو آپ نے ہدی اختیار فرمائی، جو جانور اختیار فرمایا، اس کی بڑی خصوصیت تھی۔ یہ جانور اصل میں ابو جہل کا تھا، اور یہ مسلمانوں کو غنیمت کے طور پر حاصل ہوا تھا، اور بہت ہی منفرد اور بڑا خوبصورت جانور تھا، اور اس کو چاندی کی نکیل ڈلی ہوئی تھی، تو بہت صحت مند تھا، بہت خوبصورت تھا، بڑا مشہور تھا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، تو سرکار کی ہدی یہ تھی۔ مسلمان بہت ہی وارفتگی کے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اندیشے تھے کہ مخالفین کی طرف سے، قریش کی طرف سے رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، تو آپ نے ایک صاحب کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔
انہوں نے آ کر کے بتایا کہ بالکل انہیں علم ہو گیا ہے اور وہ آپ کو روکنے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ آپ حضرات اگر تشریف فرما ہوں گے تو مجھے مضامین یاد رہیں گے، اگر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے فیصل آباد یہ کہیں اور جائیں گے تو پھر میں بھی کہیں نکل جاؤں گا۔ آپ کی مہربانی، آپ توجہ فرمائیے، جزاکم اللہ خیر۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا خاصہ یہ ہے کہ جتنی توجہ سے ہم سنیں گے اتنے ہی ثمرات مرتب ہوں گے۔ میں قند مکرر کے طور پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بڑی اہم بات ہے، کم از کم مجھ گناہگار کو اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ وہ یہ ہے کہ ماضی قریب میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ الحمدللہ میں نے ان کی زیارت کی ہے، اللہ نے ان کی زبان میں بہت تاثیر رکھی تھی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں بالکل قریب بیٹھتا تھا اور کبھی ناغہ نہیں کرتا تھا، اور نہ صرف یہ کہ قریب بیٹھتا تھا بلکہ روزانہ حضرت کا بیان میں لکھتا تھا، اور ظاہر ہے کہ حضرت کا بیان تقریباً ایک ہی جیسا ہوتا تھا، یعنی 6 نمبر ہوا کرتے تھے۔ تو اب ایک آدمی ایک بات کو 1 دن سنے، 2 دن سنے، سال میں 365 دن سنے، 2 سال 3 سال سنے، اب ایک ہی بات کو سب حفظ ہو جاتی ہیں، لیکن میں اسی اہتمام سے بیٹھتا تھا جس اہتمام سے پہلے دن بیٹھا۔ اور یہ اہم ترین کلیہ ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر سورہ فاتحہ آپ اسی بے توجہی سے پڑھیں گے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ اسی اہتمام سے جواب دیتے ہیں جس اہتمام سے پہلی دفعہ درخواست پر جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ ہماری کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اللہ پاک تو ہماری باتوں کا جواب دیں اور ہم یہ کہ ہر روز ہی پڑھتے ہیں۔ اگر توجہ سے نہیں سننا تو اس سے بہتر ہے کہ نہ تشریف لائیں، اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ بس مولانا کہتے ہیں کہ اب مختلف مزاج کے لوگ ہوتے تھے، پڑھے لکھے سمجھدار بھی تو ہوتے ہیں، یار سمجھ سے بالا تر، ہر روز لکھتے ہو، ایک ہی بیان لکھتے ہو، تمہیں یاد نہیں ہوا؟ مجلس تو حضرت کی تھی نا، سارے پالن پوری نہیں بنے، ایک ہی بنا، کچھ تو فرق ہے نا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارش کی لطافت سے انکار نہیں ہے، اس کی زرخیزی سے انکار نہیں ہے، لیکن زمین کا فرق ہے، کہیں زعفران کے پھول اگتے ہیں اور کہیں کانٹے اگتے ہیں۔ تو کوئی کچھ کہنے لگے، بس اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مجھ پر عنایت تھی، میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں کسی بھی مجلس کو ہلکا سمجھوں۔ ہر روز میں اسی طرح لکھتا جیسا کہ آج پہلی بار لکھ رہا ہوں۔ لوگوں کا جب مجھ پہ اعتراضات کا، اشکالات کا سلسلہ بڑھا تو میں بھی کمزور ہوں، میں متزلزل ہوا، سوچنے لگا کہ کہیں میں لا حاصل محنت تو نہیں کر رہا، پریشان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ بعض نے کہا رٹو طوطا، کسی نے، یہ الفاظ ہیں حضرت کے، کہتے میری مدد یوں فرمائی کہ میں معمول کے مطابق فجر کی نماز کے بعد ایک دن بیان میں آنے لگا تو مجھے پیٹ میں تکلیف ہوئی، تو میں قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء گیا، وہاں مجھے خاصا وقت لگ گیا۔ اب میرا ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا کہ دیر ہو رہی ہے، اتنا بیان نکل گیا ہوگا، تو کافی وقت لگا، وہاں سے فارغ ہو کے وضو کیا اور میں بھاگم بھاگ مسجد میں پہنچا۔ 20-25 منٹ، شاید آدھا گھنٹہ گزر گیا ہوگا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں جب آیا
کافی وقت گزر گیا تھا تو میرا ذہن یہ تھا کہ اتنا بیان نکل چکا ہوگا. میں آیا تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ جیسے ہی میں گیا تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا ارے بھائی جلدی آؤ, تمہارا انتظار کر رہے ہیں, آؤ گے تو بات شروع کریں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے لیے دوسروں کے سامنے بیوقوف کہلائے اور اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دے؟ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک حضرت کے خادم تھے, تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. اب کتنی بڑی شخصیت ہے, نام لیں تو حلاوت پیدا ہوتی ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے. تو حضرت نے اپنے خادم کے بارے میں فرمایا, وہ پنجابی تھے, یعنی خدا نہ خواستہ پنجابی پختون کی بات نہیں کر رہا, یہ تعارف کے لیے بات کر رہا ہوں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان سے کہ مرید تو ہی ہے, باقی بھیڑ لگی ہوئی ہے. فرماتے تھے کہ مکھن لے گیا پنجابی, چھاچھ بھی یہ سنسار. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اندازہ ہوا الحمدللہ کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مستجاب ہے. یعنی اس میں جو نقطہ روح تھی, وہ جو توجہ تھی, وہ اللہ رب العزت کے ہاں روحانی پرواز کا ذریعہ تھی. تو یہ حضرات چلے, ان صاحب نے آ کر کے بتایا کہ جی قریش نے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے اور مختلف قبیلوں کو جو ان کے حلیف ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے کہ آپ کو بیت اللہ شریف تک جانے سے روکا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا یہاں تک ایک مقام جس کا نام عصفان ہے. جب مدینہ منورہ سے ہم مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہیں تو وہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے عصفان. وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر اختیار فرمائی. جو مرکزی راستہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ چھوڑ دیا, ایک متبادل راستہ اختیار فرمایا جو دشوار تھا. یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ تدابیر کو اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ مسنون ہے. وہ دشوار راستہ اختیار فرمایا تو وہ بلندی تھی, بلندی سے جب پستی کی طرف اترنے کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی, قصوہ نام تھا, بیٹھ گئی. تو لوگوں نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی ہے, قصوہ اڑ گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا, قصوہ اڑی نہیں ہے, قصوہ کو روکا ہے اس ذات نے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی بات یا ایسی تدبیر یا مذاکرات میں کوئی ایسا حل پیش کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت کی عظمت کا مفہوم ہو تو میں یقیناً اس کو قبول کروں گا. یہ کہہ کے آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا اور فوراً کھڑی ہو گئی. لیکن وہ کھڑی ہونے کے بعد اس راستے پر نہیں چلی جس راستے پر جس کا رخ کیا ہوا تھا, وہ دوسری جانب مڑ گئی. اور اس جس جانب مڑی وہاں پہ ایک جگہ ہے, اس جگہ کا نام حدیبیہ ہے. یہاں پہ اس بابرکت جملے کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ رکی نہیں ہے, اڑی نہیں ہے, اس کو روکا ہے اس ذات نے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا. ہاتھی والوں کو روکا تھا, اس سے مراد وہ واقعہ ہے جو سورۃ الفیل میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کا ایک گورنر تھا, ابرہا کے نام سے مشہور تھا. اس کو بڑی تکلیف تھی کہ لوگ ساری کی ساری دنیا بیت اللہ شریف کا رخ کیوں کرتی ہے. تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ میں کوئی متبادل چیز بناؤں اور لوگ یہاں کا رخ کریں. یہ اس طرح کی سرکشی انسان کی جبلت میں پائی جاتی ہے.
اس نے گرجا بنایا، بڑا عالیشان گرجا بنایا، اور لوگوں کو متوجہ کیا کہ لوگ ادھر آئیں۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے اس مقصد کے پیش نظر کہ حضرت کے 200 اونٹ اس نے قبضے میں لے لیے تھے۔ تو حضرت ان اونٹوں کے مطالبے کے لیے اس کے پاس گئے۔ جب حضرت پہنچے تو اس نے بڑا اکرام کیا، بڑا احترام کیا، اپنے تخت سے اتر کر نیچے آیا اور پھر بڑی تکریم کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ فرمائیے کیسے تشریف لائے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے 200 اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بس اتنی چھوٹی سی بات، جو میرے ذہن میں چل رہا ہے کبھی اس کا سوچا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ کیا؟ کہا کہ میں الیاذ باللہ تمہارے کعبے کو گرانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے بڑے اطمینان سے بات کو سنا اور ایک بات ارشاد فرمائی جو ان کی اعلیٰ، جو ان کی اس کیفیت کا مظہر تھی جو اللہ رب العزت پر ان کا مضبوط ایمان تھا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ بھائی میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اس کے مطالبے کے لیے آیا ہوں، کعبے کا مالک وہ ہے، میں اپنی ملکیت کا مطالبہ کرنے آیا ہوں، کعبہ جس کی ملکیت ہے وہ خوب حفاظت کرنا جانتا۔ تو اس نے کہا پھر میں دیکھ لوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تم جانو، کعبے کا رب جانے۔ جب اس نے یہ مہم چلائی کہ لوگ اس طرف آئیں تو عرب باہمی جو متحارب قبیلے بھی تھے وہ بیت اللہ شریف کی عظمت پر متفق تھے، اور بیت اللہ شریف ایک حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے کہ جب یہ سینکڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں حقیقتیں نہیں تھیں وہ تب بھی حقیقت تھی اور قیامت تک رہے گی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، اے اللہ اس کو ایسا کر دے کہ لوگوں کے قلوب کھچے چلے آئیں اس کے طرف۔ اور ایسا ہی ہے، بارہا ایسا ہوا ہے، لوگوں سے کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں کہ یہاں سے جب ایئرپورٹ جائیں گے تو 4 گھنٹے پہلے 5 گھنٹے پہلے بلا لیتے ہیں، 5 گھنٹے کم از کم جہاز میں جانے تک لگ جاتے ہیں، 2 گھنٹے پہلے یہاں سے چلتے ہیں، 4-5 گھنٹے وہاں لگ گئے، 6.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، پھر آگے فارغ ہوتے 2-3 گھنٹے اور لگ جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ 15-16 گھنٹے مکہ مکرمہ پہنچتے ہوئے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ 15-16 گھنٹے ایسے نہیں ہوتے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوں، کبھی وہاں لائن پہ لگے ہوئے ہیں، کبھی وہاں لگے ہوئے ہیں، وہ بورڈنگ پاس کے لیے لگے ہوئے ہیں، پھر امیگریشن پہ لگے ہوئے ہیں، پھر احرام باندھنا ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر سب سے بڑھ کے وہ فکر مندی ہے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، اور پھر آگے اتر کر بھی یہی ہوتا ہے۔ تو 15-16 گھنٹے کی تھکن علیحدہ، اس فکر مندی کی تھکن علیحدہ۔ اب ہم سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو بھائی وہاں جا کے پہلے آرام کر لینا، 2-3 گھنٹے آرام کر کے پھر آپ عمرے کے لیے جائیے گا، طواف کیجیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 16-17 گھنٹے آپ سفر کر کے گئے ہیں اور ایک دم آپ طواف کے لیے جائیں گے تو طواف بھی کریں گے، سعی بھی کریں گے، تو تھکن بڑھ جائے گی، بخار نہ ہو جائے، یہ نہ ہو۔ اور آداب میں سے اس کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن عجیب بات ہے اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب وہاں پہنچے اور جب بیت اللہ شریف کو دیکھا تو ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، پھر آپ روکیں اور کوئی رک جائے ناممکن، پھر کیا حضرت اقدس، کیا شیخ طریقت، کیا مرشد کامل، سب فارغ۔ ایک دیکھتے ہی ایک نئی روح پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بلا مبالغہ جوتے رکھنے کے لیے جگہ تلاش کرنی ہوتی، وہ بھی بوجھ لگ رہی ہوتی کہ یہ وقت یہاں کیوں ضائع ہو رہا، بھاگ کے کیوں نہ بیت اللہ شریف سے لپٹ جائے۔ یہ کیفیت ہو فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، دعا کی قبولیت ہو تو ایسی۔
اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بار بار مقبول و مؤدب حاضری نصیب فرمائے۔ اس دفعہ جب حاضری ہوئی تو جو عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد ہم سب حلق کے لیے جبل عمر کی طرف جو نئی تعمیر ہے وہاں پہ گئے، تو ایک بھی ساتھی ایسا نہیں تھا کہ جو کسی نے یہ شکایت کی ہو کہ میں نے طواف بھی کیا ہے، سعی بھی کی ہے۔ سعی میں خاصا لمبا وہ اس کا مسافت بن جاتی ہے، میں تھک گیا ہوں یا میرے پنڈلیوں میں درد ہے وغیرہ وغیرہ، ایک دم حشاش بشاش تھا، اس کی کشیشی ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بے قراری کو اور بڑھائے اور عافیت کے ساتھ اس کی تسکین کی صورتیں زیارت کی صورت میں ظاہر فرمائے۔ تو وہاں پہنچ کر وہ جب قریش نے یہ سنا، یہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اہل علم کے مطابق یہ چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ تو انہیں اس کی بڑی تشویش ہوئی کہ بیت اللہ شریف کے علاوہ بھی کہیں جایا جا سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بڑا غصہ آیا، لیکن چونکہ وہ گورنر تھا اور اختیارات تھے اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ تو ایک آدمی کو بہت ہی غصہ آیا، تو اس نے اپنے خیال میں اپنے غصے کا اور نفرت کا اظہار یوں کیا کہ وہ ابرہہ کے بنائے ہوئے گرجے میں گیا اور وہاں جا کر کے اس نے قضاء حاجت کی اور گندگی وہاں پہ اس نے لیپ دی، اور وہاں سے وہ غائب ہو گیا۔ ابرہہ کو جب پتہ چلا کہ میرے بنائے ہوئے گرجے اور عبادت خانے میں انہوں نے یہ حرکت کی، تو غصہ تو نفرت تو پہلے ہی تھی اسے، حسد تو پہلے ہی تھا، اب تو وہ اپنے آپ میں نہ رہا اور اس نے کہا بس لشکر کشی شروع کی کہ حملہ کریں گے۔ تو اس کے پاس ہاتھیوں کی فوج تھی، تو اس نے ہاتھیوں کی فوج کے ذریعے سے بیت اللہ شریف پہ حملہ کرنے کی ٹھانی، اور اس کی اتنی قوت تھی کہ جب وہ نکلا تو اہل مکہ کو پتہ چلا، یہ سب گھبرا گئے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ مسجد حرام کو چھوڑ کر مختلف علاقوں میں چھپ گئے۔ حضرت عبد المطلب اور دیگر مخلصین جو ان کے ساتھ تھے وہ سوچنے لگے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ بیت اللہ شریف کے غلاف سے لپٹ کر رونے لگے اور دعا کرنے لگے، یا اللہ آپ کرم فرمائے۔ وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عرفات سے جب ہم آتے ہیں تو عرفات کے بعد مزدلفہ آتا ہے، مزدلفہ کے بعد مینا، پھر آگے بیت اللہ شریف۔ تو اس راستے سے وہ آ رہا تھا۔ جب وہ مزدلفہ پہنچا تو مزدلفہ میں ایک جگہ پہنچ کر اس کا ہاتھی رک گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ آگے چلے، آگے نہیں چلا، وہ دائیں بائیں موڑا تو وہاں چل پڑے۔ اس جگہ کو محصر کہتے ہیں، بطن محصر کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے مزدلفہ میں کہ سارے کا سارا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، ٹھہر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ نہ ٹھہرے، منع کیا گیا۔ تو اس موقع پر جب اس کو آگے لے جانے کی کوشش کی تو وہ پیچھے کو مڑا، آگے چلے نہیں، پیچھے کو بھاگے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک غول بھیجا، ان کے پنجوں میں کنکر تھے، اور انہوں نے آ کر کے ان ہاتھیوں پہ ایک ایک کنکر پھینکنا شروع کیا۔ وہ جہاں جہاں کنکر گرتا وہ سوراخ بناتا وہ نیچے تک چلا جاتا۔ دیکھیے اتنی بڑی قوت کو اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق سے تباہ کی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو، ان کے مکر کو اللہ نے برباد نہیں کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، پرندوں کو بھیجا کنکریوں کے ساتھ، اور انہوں نے ایسا کر دیا جیسا کہ ایسا بھوس کے اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہو، ختم ہو چکا۔ ہم پڑھتے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ سبھی کو یاد ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ظہور فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی رکی نہیں ہے،
اس کو اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا۔ خیر، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو متوجہ کیا تو وہ چلی، لیکن اس نے راستہ بدلا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چلنے دیا، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر جا کر کے وہ رکی۔ حدیبیہ کا نام آج کل شمیسی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو راستے میں ایک بڑی چیک پوسٹ آتی ہے جس کو شمیسی کی چیک پوسٹ کہا جاتا ہے، یہ حدیبیہ والا علاقہ ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حدیبیہ مسجد حرام سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تقریباً۔ وہاں پر جا کر کے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ٹھہرے۔ لمبا سفر تھا، مشقت تھی، تو ایک حدیبیہ کہا جاتا ہے کنویں کو، اس کا نام حدیبیہ ہے۔ تو اس کنویں میں تھوڑا سا پانی تھا، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے احتیاط سے تھوڑا تھوڑا پانی لیا، لیکن صحابہ کی تعداد جو مشہور قول ہے اس کے مطابق 1400 تھی، تو وہ تھوڑا تھوڑا استعمال کرنے پر بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو گیا۔ اب پیاس کی شدت تھی، سفر تھا، مشقت تھی، تھکن تھی، تو بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور پیاس نے بے چین کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال دیکھی تو اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور فرمایا کہ جاؤ اس کو کنویں میں ڈال دو۔ تو اس تیر کو جا کر کے کنویں میں ڈالا تو اہل علم فرماتے ہیں کہ نہ صرف کہ اس میں پانی آیا، اتنا پانی آیا کہ وہ بالائی سطح تک آ گیا، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب سیراب ہو کر کے اس پانی کو استعمال کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ باقی جو اس سلسلے کا مضمون ہے، یہ گفتگو ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سچا اور سچا عشق اور سچی محبت اور حقیقی ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ دین سارے کا سارا ادب ہی کا نام ہے۔ بے ادبی اگر خدا نہ خواستہ ہو تو نہ علم کام دیتا ہے، نہ عمل کام دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ان تحبط اعمالهم، اعمال تھے تو ضائع ہوئے۔ اور بے ادبی کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ گالی دیں یا برا بھلا کہیں۔ بے ادبی کا مطلب یہ ہے کہ جو عظمت کے تقاضے ہیں ان کو نظر انداز کرنا، اور یہ بھی اسی مفہوم کا تسلسل ہے کہ بے طلبی کسی روحانی مجلس میں دکھائی جائے تو یہ بھی بے ادبی کے مفہوم میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بالخصوص مجھ گنہگار کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔